السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق حج، سفر حج کے آداب و کیفیت۔ طواف، 7 چکر پورے ہونے اور استلام کے بعد، یہ دونوں کا بیان ہم نے پہلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ استلام کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آئے۔ مقام ابراہیم ایک جگہ ہے بیت اللہ شریف کی مشرق جانب، دروازہ کی جانب۔ بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے، یہ جانب، یہ طرف مشرق ہے۔ جس طرف میزاب ہے، جس کو پرنال کہتے ہیں، وہ شمال کی طرف ہے، شمال ہے، جس کو سندھی میں اتر کہتے ہیں۔ اور حجر اسود کا جو طرف ہے، یہ جنوب ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک مدینہ، وہ شمال، اتر طرف ہے، شمال کی طرف ہے۔ اور دروازہ کا جانب جو ہے یہ مشرق ہے، اور دروازہ کے اس طرف ضد وہ مغرب ہے۔ اب ہم پاکستان میں رخ اپنا بیت اللہ شریف قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یوں سمجھو ہمارا چہرہ دروازہ کی طرف ہے، اور مدینہ میں پھر ہمارا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں، جو چنبے مبارک ہیں، کف مبارک ہیں، پاؤں کی طرف ہیں۔ تو میری جان، میرے دوست عزیز، تو اب یہ مقام ابراہیم جو ہے، یہ مشرق کی طرف، سندھی میں جس کو اوبھر کہتے ہیں، تو اس کے مطاف ہے جو جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، اس کے کنارے پہ ہے۔ تو اس طرف اگر ہجوم نہ ہو، جگہ مل جائے، تو پھر آدمی وہاں پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، یہ سنت ہے۔ تو مقام ابراہیم کو اور بیت اللہ اور اپنے درمیان میں مقام ابراہیم کو کر دے۔ 2 رکعت میں، پہلے رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل واللہ احد پڑھے، یہ مستحب ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگے، اور اس کے بعد پھر ملتزم کی طرف آئے، تو وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھے، اور جو کچھ دعا ہو اگر یہ پڑھے، اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزابن ولا مفتونین، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بھی دعا یاد ہو، اب وہاں پڑھ کر اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں، دوست عزیز کو یاد رکھیں، پھر ملتزم کی طرف آئیں۔ ملتزم وہ جگہ ہے جہاں پہ بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان یہ تقریباً 2.5 گز یہ دیوار مبارک ہے۔ پھر وہاں پہ چمڑ جائے، وہاں آئے، اپنے سینے کو، اپنے چہرہ رخسار کو، اس رخسار کو، ہاتھوں کو رکھے، ملے، روئے، اس طرح جس طرح بچے روتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آ کر اس طرح چمڑ جاتے تھے اس دیوار کو، جیسا کہ بچہ اپنے ماں کو چمڑ جائے۔ وہاں پہ یہ سنت ہے میرے محبوب کا، بہت روئے وہاں پہ، اپنی انکساری، عاجزی، خطاؤں کو یاد کرے، اللہ کے رو کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے بچوں کے لیے اللہ اپنی محبت، حضور کی محبت کے لیے، شریعت پر عمل کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اہل و عیال کے لیے، جتنے بھی محسن ہیں، احسان کرنے والے، خدمت والے، سب کے لیے دعا مانگے دل سے۔ جو بھی دعا یاد آئے وہ دعا پڑھتا جائے۔ اگر ان میں سے یہ یاد آئے، اللہم رب ھذا البیت العتیق اعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنۃ بغیر حساب، یہ بہت اچھی دعا ہے، یہ اس کو یاد کرے، ہے چھوٹا سا ہے۔ اللہم رب ھذا البیت العتیق اعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنۃ بغیر حساب۔ اگر یہ یاد بھی آئے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرۃ۔ کوئی بھی دعا ہو پڑھتا جائے، یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم انی اسألک ان ترفع ذکری وتدع وزری وتصلح امری وتطہر قلبی وتنور لی فی قبری وتغفر لی ذنبی واسألک الدرجات العلی من الجنہ، آمین۔ کوئی بھی دعا ہو، ضروری نہیں ہے جو دل سے ہو،
دل سے دعا مانگے عالم اسلام کے لیے، میرے حضور کے امت کے لیے، جہاں پہ آج کل ہمارے مسلمان بھائی تکلیف میں، ان کے لیے دعا مانگے، اپنے دین ایمان کے لیے دعا مانگے، اس فقیر مسکین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد ملتزم کے بعد پھر زمزم پر آ جائے، چاہے زمزم، آج کل تو وہاں پہ کنواں نہیں ہے، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ وہ پانی میسر ہو وہاں آئے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ گلاس خود برتن بھر دے، کسی بعض وہاں پہ محبت والے بھر کر دیتے ہیں، تو خود وہ پانی لے لے، پھر وہ پانی کو اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، سینے پر ہارے، بہتر ہے۔ اور پانی لے کر بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کر، آسمان کی طرف دیکھ کر 3 سانس میں یہ پڑھے، ہر سانس میں یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ پھر اس کے بعد پھر آسمان کی طرف دیکھے، پھر یہ دعا پڑھ کر پیے، 3 سانس میں پڑھے، اس میں بہتر ہے۔ تو وہاں پہ بھی دعا کرے، اپنے پورے جسم پر جتنا ہو سکے ان کو ہارے، درود شریف پڑھے، اپنے لیے استغفار کرتا جائے۔ تو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت اور ملتزم پر دعائیں مانگنا، پھر زمزم کے بعد پھر ابھی تیاری کرنا ہے اس کو سعی کی طرف۔ اگر یہ حج کے ارادہ سے ہے، طواف زیارت ہے، تو اس کے بعد وہ لازمی، اگر صرف قدوم ہے تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے ویڈیو میں، ظاہر سعی کا بھی ایک طریقہ ہے، کیونکہ وہ حج میں طواف زیارت کی بات کرنا ہے، اگر عمرہ والا ہے تو اس کو کرنا ہے، واجب ہے، تو اس لیے انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں سعی کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان تمام مقامات پہ، اس فقیر مسکین کو بھی اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، اس فقیر مسکین کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے گھر مبارک بیت اللہ شریف، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس فقیر مسکین کو بھی اپنے دعا میں خاص یاد رکھیں۔ السلام، خدا حافظ، اللہ